جو اس دن اعلان کیا عمران خان صاحب نے، وہ باڈی لینگویج دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. جو ان کے ارد گرد ایم پی ایس بیٹھے ہوئے تھے انہیں نہیں معلوم تھی یہ بات. یا ہوم ورک کیا کیا ہوا تھا سیاسی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی؟ کیونکہ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے، ایک اجلاس کل ہونا ہے، ایک اجلاس ہفتے کو ہونا ہے، پھر آپ نے اپنے لیگل ایسپیکٹس بھی دیکھے. تو کیا یہ ہوم ورک کے بغیر اعلان کر دیا تھا خان صاحب نے؟ نہیں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ بغیر ہوم ورک کی ایسی بات تو نہیں ہے. لیڈرشپ اپنے پہلے اپنا ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ گراؤنڈ پریپیئر کرتی ہے اور گراؤنڈ پریپیئر ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف پچھلے 7 مہینوں سے ایک سمجھ لیں کہ ہم ایک الیکشن کیمپین میں ہیں اور ہمارا ڈیمانڈ بھی ملک میں ہم انتخابات چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایک اخلاقی وہ ہونی چاہیے، سپورٹ ہونی چاہیے اس پرٹیکولر گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو یہ چلا سکے. اب وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ روز بروز ایروڈ ہو رہی ہے اور اب تو ایسی صورتحال ہے کہ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر تباہ کر دیے ہیں. بیسیکلی پیپلز پارٹی کو انہوں نے اپنی سندھ کی حکومت، چونکہ صرف انہی کے پاس ہے ایک حکومت، تو انہوں نے پوری جو پی ایم ایل این کی سیاست ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. ملک میں عوام کی جو بری حالت ہے مہنگائی کی وجہ سے اور ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، ایسی صورتحال میں جمہوری ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مینڈیٹ لیتے ہیں. چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو عوام نے نہیں معاف کرنا، تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ابھی جو آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہوا ہے وہ دیکھیے اس کے نتائج آپ نے. کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جی، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. ہم تو یہ بالکل اس سے ظاہر ہوتا ہے بالکل مسترد ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ان نتائج کی روشنی میں آپ کو لگتا ہے بالکل مسترد ہو گیا؟ ہم اس وقت جو ہے نا ملک کو ہم اس لیے نہیں کمپین کر رہے کہ یہ ہم الیکشن یہ جیتیں گے. ہم اس لیے یہ کیمپین کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ایک ایسی صورتحال میں، معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال، ایک امن و امان کی صورتحال ایک ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں ناگزیر ہے آپ عوام کے پاس جائیں. یہ تو آپ وقت دے رہے ہیں نا کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ جائیں. پنجاب کے اندر بھی اور ادھر کے پی کے اندر پہلے بھی آ گئی تھی. کے پی کے اندر تحریک عدم اعتماد اپنی حکومت بچانے کے لیے لے آئے تھے. میری بات سنیں، دیکھیں یہ گھبرا رہے ہیں. آج بھی میں سن رہا تھا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بندے ہی پوری نہیں ہیں، ان کو مزید نقصان ہوگا، کریں یہ وہ اپنا نو کانفیڈنس. بندے ہی نہیں ہیں ان کے پاس اور کوئی اگری نہیں کرتا. ان کی تو سیاست کا بیڑا غرق کر دی ان کی اپنی پارٹی میں. توڑ نہیں پائیں گے نا اگر یہ ٹیبل ہو جاتی تو. یہ بے شک جب بھی اس کو نہیں، ہم تو سیشن بلا سکتے ہیں، سیشن کے دوران میں تو کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں آپ دیکھیں یہ جو رانا ثناءاللہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ توہین ہوگی اور جمہوری اقدار، یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. obviously سیاسی بیان ہے، نہیں سیاسی بھی کچھ رہے میں ہم بھی نہیں. میں تو عوام کے لیے ہم بات کر رہے ہیں نا، آپس کے لیے تو نہیں کر رہے. کہ اس قسم کی بھونڈی گفتگو کرنا جس میں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے ملک کے اگر غلطی سے آپ بن گئے ہیں انٹیریئر منسٹر تو کچھ اس عہدے کی لاج رکھ لیں، کوئی سینس کی باتیں کریں. رانا ثناءاللہ صاحب کی جو لیگیسی ہے نا، جو بطور انٹیریئر منسٹر ہیومن رائٹ ابیوز کا یہ اپنے ساتھ پورا کھاتا لے کے جائیں گے نا، یہ کو ہانٹ کرے گا. نہیں وہ پیپلز پارٹی والے بھی لے جائیں گے. یہ شریک جرم ہے. رانا صاحب کو پہلے بھی زیر خطاب رہے ہیں اور یہ وقت بدلتے نہیں ٹائم لگتا ہے، یہ دوبارہ بھی رہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں یہ ایک لاسٹ کامنٹ جی، میں سمجھتا ہوں کہ چند صاحب جو کہ ایک بڑے پیپلز پارٹی کے نظریاتی رکن ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ کیسے آ گئے تھے، تو ان کے نہیں میں یہ تو ان سے پوچھے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ شریک جرم ہے، کیونکہ اس لیے کہ ان کے دوران حکومت میں جس کے کہ یہ بڑے پکے الائے ہیں اور اس کو بڑے فلی طرح سپورٹ کر رہے ہیں، آج نون کے وہ بن گئے، ترجمان بن گئے ہمارے دوست پیپلز پارٹی کے. تو انہوں نے یہ اس میں شامل ہوں گے. یہ اکیلے نہیں ڈوبیں گے پی ایم ایل این نون والے، یہ سب کو لے کے ڈوبیں گے اور سب کو ڈبو بھی دیا. چند صاحب اب الیکشن آپ نے یا خود کی اپنی کہیں بھی بات ہوتی نا، پیپلز پارٹی میں قائرہ صاحب نے، کھوسا صاحب نے، یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا جی کہ یہ اناؤنس کریں ہم اسمبلیاں چھوڑتے ہیں، ہم وفاق میں الیکشن کرا دیں گے. اب ان اسمبلی بچانے کی اتنی فکر کیوں کھائی جا رہی ہے؟ ہونے دیں الیکشن میں. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں جو ابھی شبلی بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، آپ نے بھی ڈسکشن میں آئی ہیں. ایک تو رانا ثناءاللہ کی بات ہے. دیکھیں رانا ثناءاللہ سے مجھے میرے کو اتنے کو فیوریٹ وہ نہیں ہے، لیکن اگر شہزاد اکبر سے ان کا موازنہ کریں تو پھر ان کا بھی دور دیکھ لیں شہزاد اکبر کا، اور پھر ان کے دور کی بڑی مثال یہ کہ آج اس ملک میں وہ آنے سے قاصر ہے. 2 wrongs don't make a right. اچھا میں نہیں، یہ 2 wrongs ہر معاملے میں پھر کہا کریں نا. اچھا دوسری رہ گئی بات جو پنجاب اسمبلی کے پی کی ہے. دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جمہوریت ڈیریل ہو یا سسٹم کوئی رکاوٹ آئے. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. عدم اعتماد
ہم جمہوریت کی مثال دیتے ہیں، یو کے میں کتنے پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں؟ 3 تو بھی ہو گئے، 3-4 تو پھر کیا سسٹم، کیا یو کے کی ڈیموکریسی کو کوئی یہ ہوتا رہتا ہے، تھوڑا سا دل پہ لے گئے کہ حکومت، جب یہ حکومت میں تھے ان کے بیانات نکالے نا، اس وقت یہ الیکشن کے بارے میں کیا کہتے تھے، آج کی اپوزیشن جب ڈیمانڈ کرتی تھی، اس وقت کی اپوزیشن آج کی حکومت، تو اس وقت پی ٹی آئی کے وزراء کیا کہتے تھے الیکشن کے بارے میں؟ حکومتیں ایسی ہی کہتی سر، تو جیسے پھر اس کا مطلب ہے کوئی، اس کا مطلب ہے الیکشن۔ یہ حکومتی عہدوں پہ ہو تو معاملات اور ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہو تو خیالات اور ہو جاتے ہیں، کوئی نظریاتی جنگ وہ نہیں ہے، ایک نظریاتی جو ہوتا ہے نا، صحیح بات ہے، پاور پالیٹکس ہے، ہاں ایک تو میں ایک ہی بات الیکشن کی دیکھیں، ہماری کوشش ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، اس وجہ سے کہ اس وقت ملک کا جو پرائرٹی ہے نا وہ مہنگائی ہے، مہنگائی کو الیکشن سے نہیں، مہنگائی ختم ہوگی ملک میں اسٹیبلٹی آنے سے، اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کسی نیشنل ایجنڈے کے اوپر جو اس ملک کی عوام کے لیے بہتری کے لیے ہو، کم از کم بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا۔ دیکھیں ہم آپس میں گپیں بھی لگاتے ہیں، آف دا اسکرین بات بھی کرتے ہیں، جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہم آپس میں تھوڑا کبھی تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، عوام بھی چاہتے ہیں کہ یہ ویسے ان کی دوستیاں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، سیاستدانوں کی آپس میں بیٹھے بھی ہیں، ایک رولنگ کلب میں بھی ہوتے ہیں، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، ہر قسم کے، تو یہ ہمارے مفادات کے لیے، ہمارے جو عوام کے مسائل ہیں اس کے لیے یہ ایک ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ سر؟ آپ ان کو میں اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کون نہیں بیٹھتا، سر ان کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرا کوشچن ہے کون نہیں ٹیبل پہ بیٹھتا، یہ پچھلے 4-5 سال کی ہسٹری نکال لیں، دیکھیں بی بی شہید اور میاں نواز شریف کی جو شدت تھی، جو پولرائزیشن تھی، آج کے دور سے زیادہ تھی، الٹیمیٹلی ان کو بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنا پڑے۔ اب عمران خان صاحب کی ٹیم، میں کیونکہ ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے پاس بیٹھا ہوں، تھوڑا بہت جانتا ہوں، میں دوسرے جو ان کے اپوننٹ ہیں ان کی نسبت میں نے آنکھوں دیکھا حال ہے، بہت سارے لوگوں کے خیالات تھے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن میجارٹی کے خیالات بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی پالیٹکس میں کیوں نہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ پھر آپ ریفری کا انتظار کرتے رہے، تیسرے فریق کا انتظار کرتے رہے، وہ دور گزر گیا۔ اب دور تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ پالیٹیشین آگے آئیں، ٹیک اوور کریں اپنے معاملات کو، اسٹیبلشمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے معاملات خود چلائیں، تو اب تو ہمیں چاہیے کہ شبلی صاحب کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، لوگوں نے ووٹ ہمیں دیے ہیں، اب لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے معاملات میں سیریس کون نہیں ہے، صرف نعرے لگانا یا الیکشن صرف حل نہیں ہے۔ الیکشن ٹھیک بات ہے، اچھا الیکشن ہو جاتا ہے، جو سب مانے بھی